بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، کیونکہ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ افسوس، صد افسوس کہ دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر بھی دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زبانی توبہ کرنا چھوٹوں کا کام ہے، کیونکہ توبہ دل سے کی جائے تو بارہا توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کے برابر ہے، تو سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دو۔ بدترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو تکلیف میں ڈال دے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو روزے رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی تمہارے رب کی عنایت ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے، کیونکہ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے، اور جہاں انسان کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی تکبر میں بدل جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ پہلا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، دوسرا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور تیسرا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمارے اندر ہمارے خیالاتوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری رہا۔ اپنی دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں خوبصورت بات کرنے والا شخص اس دنیا کا سب سے خوبصورت شخص ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو، جو کہ آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ جب مومن خواب میں بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر اس کے بدن میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کرم کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے مانگے عطا کرنا۔ یہ جو گزر رہا ہے یہ وقت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک چپ میں 1000 سکھ پائے، کیونکہ اکثر لوگ تھک جاتے ہیں شور کرتے کرتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کرو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کرو
کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ دنیا میں سب سے غلط اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنی خیالات کے بارے میں شباہت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کے عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے خود کو عظیم اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والے شیطان کا ہدف بن جاتے ہیں، کیونکہ صرف انسان کی عاجزی میں ہی فلاح ہے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں، سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور وہ انسان مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ مستقبل میں ماضی کو سوچو تو کشتی پار نظر آئے اور دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بہکاتے ہیں۔ نیت کی حد تک بھلائی چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ تم دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس طرح تم نجات پا جاؤ گے۔ اس دنیا میں ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی۔ اس دنیا میں حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون تو کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور تمہارا رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان کی پہچان ہے۔ بندے جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتے تب تک نفلی کام میں مصروف نہ رہو۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ انسان کی بہتری انسان سے زیادہ اس کا خدا جانتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا شیطان ہے۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے اس دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ برے عمل دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا لیکن اندر سے سب مٹ جاتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں بلکہ دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز اگر غلط ہو تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انسان کو جھکا دیتی ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے اور نہ کبھی گرائے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود بھی مسکرانے کو ترجیح دے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندے خود پارسا نہیں بن جاتے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اگر نفس گناہ میں مشغول ہو جائے اور دل ذکر الہی بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ سمندر 10 دریے نکال لے جائے تو بھی وہ جو کا تو رہے گا، اور اگر اس میں 10 دریے شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جو کا تو رہے گا، اور یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ تو سبب پر متوجہ ہے،
رب پر نہیں، کیونکہ اگر رب پہ ہوتا تو سبب کا مستغنی ہوتا۔ اس دنیا میں محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی دل کی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ اس دنیا میں نیکی تو اس خوشبو کے مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، کیونکہ جتنا نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اگر اس دنیا میں رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہے، ساتھ سوتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر، ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا،
क्योंकि मैं जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। अपने माजी, अपने गिरबान और अपने ज़मीर से सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं। मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं। मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं। मुझे वो बुलंदी ना दे, मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नज़र ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। आज का मुसलमान फजर बिस्तर में, ज़ोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में, इशा खाने में, जुमा सोने में और ईद बाज़ारों में, ना रोज़ा ना कुरान, ये कैसा है मुसलमान। और फिर यही कहता है अल्लाह नहीं है हम पर मेहरबान। या अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल और ज़िक्र करने वाली ज़बान और तेरी याद में रोने वाली आँखें अता कर। नमाज कब काम आएगी? फज्र मरते वक्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाब किताब के वक्त और इशा पुलसरात के वक्त। इस दुनिया में ये ज़माना ही सिखा देता है कि कैसे रहना है इस ज़माने में। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना कि बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। फज्र के लिए ना उठें तो नज़र अलार्म पर नहीं, बल्कि नज़र अपने ईमान पर डालिए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी सब कुछ दीन सिखा देगा। ज़िंदगी को बिल्कुल सादा और मुख्तसर गुजारो, ताकि क़ियामत के दिन हिसाब देने में परेशानी ना हो। अगर कहीं रहना ही चाहते हो तो याद रखें कि इस दुनिया में खूबसूरत तरीन जगह किसी का दिल है,
اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔
حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔